ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 78۔ امام بخاری رحمہ اللہ 78 نمبر حدیث پر باب قائم کرتے ہیں، باب الخروج فی طلب العلم، علم کو طلب کرنے میں نکلنا، غور سے نکلنا۔ پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا تھا، باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ فی البحر الی الخضر، کہ سمندری سفر بھی کرنا پڑے کسی شیخ کسی محدث سے علم حاصل کرنے کے لیے، تو سمندری سفر کی مشقتوں کو آڑے نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اپنے کشتیاں جلا دینی چاہیے۔ جتنا مرضی مشکل سفر ہو، علم کے حصول میں سفر کی مشکلات بھی ایک چاشنی ثابت ہوتی ہیں، مٹھاس ثابت ہوتی ہیں۔ الحمدللہ ہمیں بڑا شوق تھا، اب تو ہم بوڑھے ہو گئے، جب ہم زمانہ طالب علمی میں تھے ہم نے بڑے سفر کیے، آپ سوچ نہیں سکتے کتنے میں نے سفر کیے۔ یہ میری مستقل کتاب ہے، زمانہ طالب علمی میں جو میں نے سفر کیے، وہ پھر میں نے سارے تحریر بھی کیے ہیں۔ اتنا فائدہ ہوا ہمیں سفروں کا، اتنا فائدہ جس کی حد نہیں۔ دیکھو جس مدرسہ میں آپ پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ ہمارے تمام اساتذہ، ہمارے تمام شیوخ، تمام مدارس میں بڑے بڑے محدثین کبار شیوخ پڑھا رہے ہیں، الحمدللہ۔ ان سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے اگر میں لاہور کے ایک مدرسہ میں پڑھ رہا ہوں، فیصل آباد میں بھی بڑے محدثین موجود ہیں، مجھے فیصل آباد کے محدثین سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے؟ یہ مطلب ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے۔ چھٹیاں ہیں، آپ کو لاہور پڑھ رہے ہیں، آپ کو چھٹیاں ہیں، جمعرات چھٹی آپ کو ہوگی ہے، ماہانہ چھٹیاں ہیں، سالانہ چھٹیاں ہیں، تو آپ پروگرام طے کریں کہ جی میں نے اس دفعہ ان چھٹیوں میں میں نے فیصل آباد کے محدثین سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اگلی جب چھٹیاں آئیں، اچھا اب میں نے سندھ جانا ہے، اگلی چھٹیاں میں اب میں نے پشاور جانا ہے، اگلی چھٹیوں میں نے اسلام آباد جانا ہے، میں نے قصور جانا ہے، میں نے گجرانوالہ جانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہر شہر کے پاس مختلف فنون میں بڑی زیادہ مہارت ہمیں ملتی ہے۔ کوئی شاید فرقے باطلہ کے رد میں بڑا ماہر ہے، جب ان کے پاس بیٹھیں گے تو وہ آپ کو ایسی ایسی باتیں بتائیں گے جو آپ کے ساتھیوں کے پاس نہیں تھیں، کیونکہ انہوں نے کوئی خاص فرقے باطلہ پر کام نہیں کیا۔ ایک شخص کی زندگی گزر گئی ہے تو وہ زیادہ بہتر رہنمائی کرے گا۔ بہرحال ہمیں علم کے لیے سفر کرنے چاہیے۔ جو علم کے سفر نہیں کرتا وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے، اس کے پاس کوئی مضبوط منہج نہیں ہوتا۔ بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے یہ ثابت کیا تھا سمندری سفر کرنا، سبحان اللہ۔ اب وہی واقعہ لائے ہیں، لیکن مطلق باب قائم کیا ہے کہ نکلنا، بری سفر ہو، باہری سفر ہو، ہوائی سفر ہو، گھر سے نکلنا، علم کے لیے نکلنا۔ ایسا کل میں نے مصطفیٰ بیٹے نے ایک لمبا ترین سفر کیا موٹر سائیکل پر۔ ہم نے نیت کی تھی یا اللہ ہم نے خیر سے جانا ہے، خیر سے آنا ہے اور آج ہی واپس آنا ہے، تو رات میں 12-1 بجے گھر پہنچ گئے خیر کے ساتھ، الحمدللہ۔ تو مطلب کیا ہے، ہاں اس شیخ کے پاس ہمیں بڑا زیادہ علم ملا، ہم نے بڑے سوال کیے، سیکھنے کو ملا، اللہ شیخ کو جزائے خیر، مشورے کیے، علمی مشورے کیے، تحقیقی مشورے کی بڑا فائدہ ہوتا ہے، ہمیں سفر کرنا چاہیے۔ یہی مقصود ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا۔ اس باب کے تحت ایک دلیل کے طور پر ایک اثر لائے ہیں مؤلف، وَرَحَلَ جابر بن عبداللہ مسیرۃ شہر، جابر بن عبداللہ صحابی نے سفر کیا 1 مہینے کی مسافت کا، مہینہ پورا سفر کیا، اِلَىٰ عبداللہ بن انیس، سیدنا عبداللہ بن انیس صحابی کی طرف، فی حدیث واحد،
ایک حدیث کو لینے میں، ہاں میرے بیٹو، اللہ اکبر، یہ تھے وہ صحابہ کرام جنہوں نے ایک ایک حدیث کو سننے کے لیے، لینے کے لیے مہینے کا سفر کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث جابر بن عبداللہ نے سن چکے تھے پہلے بھی، ان کے پاس کیوں گیا؟ ایک واسطہ کم کرنے کے لیے، سند کو عالی کرنے کے لیے، سند کو عالی کرنے کے لیے۔ آگے سمجھ؟ پہلی بات لکھو بیٹا، یہ اثر حسن سند کے ساتھ امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں ہے، بسند حسن 970 نمبر لکھ لیا، اور مسند احمد میں بھی یہ اثر موجود ہے 16,042 نمبر، 16,042 نمبر۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ خضر علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نقل کرتے ہیں، یہ وہی ہے جو 74 نمبر میں گزر چکا ہے، وہی ہے، اب ہم دوبارہ نہیں پڑھیں گے اس کو، تقریباً الفاظ بھی وہی ہے، مختصر ہے۔ کتاب التفسیر میں اس پر مفصل احادیث آئیں گی، مفصل یہ واقعہ آئے گا، پھر ہم باقی مفصل وضاحت وہاں کر لیں گے۔ کچھ باتیں یہ نوٹ کر لیں۔ وہ کون سی حدیث تھی جو جابر بن عبداللہ سننے کے لیے گئے تھے؟ وہ بڑو حدیث کون سی تھی؟ وہ حدیث کتاب التوحید میں ہے، صحیح بخاری کی کتاب التوحید میں آگے وہ حدیث آ رہی ہے، سب سے آخر، یعنی آخر میں صحیح بخاری دوسری جلد میں کتاب التوحید ہے، وہاں وہ حدیث آئے گی۔ اللہ اکبر۔ لکھیں صحیح بخاری کتاب التوحید میں بھی ہے، اور جگہ پر یہ حدیث ہے۔ مفصل واقعہ یہ ہے، جابر بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بالواسطہ پہنچی، میں نے اس صحابی سے براہ راست سننے کے لیے سفر کا ارادہ کیا، میں نے اس سفر کے لیے ایک اونٹ خریدا اور 1 ماہ کی مسافت طے کر کے شام پہنچا، لوگوں سے حضرت عبداللہ بن انیس کے مکان دریافت کیا، دستک دی، خادم باہر آیا تو اس سے کہا کہ میرا پیغام پہنچا دو، جابر بن عبداللہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن انیس اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، ملاقات ہوئی، معاملہ کیا، قیام کرنے پر اصرار کیا، لیکن میں نے کہا حدیث سنا دو۔ اللہ اکبر۔ میرے آنے کا مقصد یہی ہے کہ مرنے سے پہلے براہ راست حدیث سن لو۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن لوگ مادرزاد ننگے اٹھائے جائیں گے، ایسا یہ حدیث تھی۔ سبحان اللہ۔ یعنی عالی سند کے لیے انہوں نے سفر کیا تھا، ایک واسطہ کم کرنے کے لیے۔ جب عالی سند کے لیے سفر کرنا جائز ہے، کرنا درست ہے، تو اصل علم کے حصول کے لیے کیوں جائز نہیں؟ کتنا وہ مبارک دور تھا جب پوری دنیا میں علماء محدثین جہاں کا ارادہ کرتے وہاں پہنچ جاتے، ان کو پاسپورٹ کے اخراجات اور جہازوں کے اخراجات کی کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ آج ہمارے لیے ٹینشنیں کھڑی ہیں، ٹینشنیں ہیں، باؤنڈریاں بن گئی ہیں، ہر ملک نے الگ الگ 4 دیواری کر لی ہے، بہت زیادہ اخراجات انہوں نے بنا دیے ہیں، علم کا حصول مہنگا ہو گیا ہے، ورنہ ہم پوری دنیا کا سفر کر چکے ہوتے اب تک۔ ہاں جو ہی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا ہم بغداد بھی جائیں گے انشاءاللہ، ترکی بھی جائیں گے، مصر بھی جائیں گے، پوری دنیا کے چپا چپا ہم نے پھرنا ہے علم کے حصول کے لیے، علم کو آگے پہنچانے کے لیے انشاءاللہ العزیز۔ یہی اہم باتیں تھیں، باقی حدیث وہی ہے۔